بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، امید ہے آپ سبھی احباب خیریت سے ہوں گے. مجھے محمد ثاقب اسلام کہتے ہیں. آج ایک بار پھر ماہ سیام کی ان بابرکت ساعتوں میں آپ کے ساتھ ہم پروگرام براہ راست حاضر ہیں. آپ سبھی لوگ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی اس وقت ہمیں دیکھ سن رہے ہیں، آپ سب کو بہت بعد السلام علیکم، اور دل سے دعا گو ہے اللہ رب العزت آپ کو ہم سب کو اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھے. ہر غم، تکلیف، پریشانی، مشکل، آزمائش سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے. ہر ناگہانی آفت سے، ہر بیماری سے، ہر مشکل سے، ہر تنگی سے، ہر آزمائش سے اللہ کریم محبوب کریم کے صدقے ہم سب کو محفوظ رکھے. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پہ آپ سے بات کریں گے، شہادت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کے فضائل، آپ کی کیا کیا شان بیان کریں. ہمارے الفاظ اس طرح سے ہمارا ساتھ نہیں دے پاتے کہ جو شان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس انشاءاللہ ابھی ہمارے پروگرام کا فارمیٹ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارے ساتھ ثنا خوان ہوتے ہیں. پہلے ہم پروگرام میں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ثنا خوانی ہوگی، اور پھر علامہ صاحب سے انشاءاللہ ہم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بات کریں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. کوئی سوال ہو آپ کا تو
آپ کمنٹ میں ہمیں سوال ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کے سوال کا جواب آپ کو بر وقت مل سکے، اور اگر نعت کی فرمائش ہو تو بھی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں قاسم وقار سیالوی صاحب، جو پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے معاونت کرتے ہیں، اور یہ سارا بیک اینڈ پہ انہیں کا کام ہے۔ میں بالکل آپ کو کلیئر بتاتا چلوں، میں بھی آ کے بیٹھتا ہوں اور آپ کے سامنے بس شروع کر دیتے ہیں۔ جتنا بھی پروگرام آپ تک پہنچتا ہے اس کی پروگرامنگ اور اس کے جو بھی لوازمات ہیں وہ قاسم وقار سیالوی بھائی کرتے ہیں۔ آپ کا قاسم بھائی بہت شکریہ، آپ ہماری یہ ٹرانسمیشن دنیا بھر میں پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو دین دنیا کی بھلائیوں اور خیر و برکات میں۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حسن زیب حیدری نقیبی صاحب، آپ بھی جلوہ فرما ہیں، آپ لوگ ان کی اجازت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں جی آپ؟ ٹھیک ہے حسن بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ حسن بھائی مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ جی جی حضور، بسم اللہ۔ کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ حضور دعا آپ کی، آپ سنیں، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم، دعا الحمدللہ۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن کریم سے یقیناً ہوگا، جی بسم اللہ۔ اور آپ بالکل چند آیات تلاوت فرمائیں۔ جی جی ضرور ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، آپ نے تلاوت قرآن کریم سماعت فرمائی۔ محمد حسن زیب بھائی تلاوت قرآن کریم فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ حسن بھائی آپ سے نعت شریف بھی سنیں گے، کیونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات مبارکات کے حوالے سے۔ تو ایک چھوٹی سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے چھوٹا سا واقعہ عرض کرتے چلو۔ حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اغنیا یعنی مالداروں نے عرض و معروض کا سلسلہ کیا تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ فقراء کو اپنی عرض پیش کرنے کا موقع کب ملنے لگا، تو عرض پیش کرنے والوں کو عرض پیش کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم دیا گیا۔ اس حکم پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا، 1 دینار صدقہ کر کے کچھ مسائل دریافت کیے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور وفا کیا ہے؟ فرمایا توحید اور توحید کی شہادت دینا۔ یہ میں ایک بار سے پھر عرض کی دیتا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا حضور وفا کیا ہے؟ فرمایا کہ توحید اور توحید کی شہادت دینا۔ عرض کیا حضور فساد کیا ہے؟ پہلا سوال تھا وفا کیا ہے، دوسرا سوال ہے فساد کیا ہے؟ تو فرمایا کفر و شرک
عرض کیا حق کیا ہے؟ فرمایا اسلام و قرآن اور ولایت جب تجھے ملے۔ عرض کیا مجھ پر کیا لازم ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا صدق و یقین کے ساتھ۔ عرض کیا کیا مانگوں؟ فرمایا عاقبت یعنی آخرت، آخرت مانگو۔ عرض کیا اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ فرمایا حلال کھاؤ اور سچ بولو۔ عرض کیا سرور کیا ہے؟ فرمایا جنت۔ عرض کیا راحت کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت کا دیدار۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سوالوں سے فارغ ہو گئے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اور رخصت نازل ہوئی۔ سوائے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی کو اس آیت پر عمل کرنے کا وقت نہیں ملا۔ وہ آیت مبارکہ سورہ مجادلہ کی 12 نمبر آیت میں ہے، اے ایمان والو جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو۔ تو یہاں ناظرین محترم قرآن پاک کی مختلف آیات مبارکہ سے ہم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت آپ کو سنا کہ آپ کی کیا شان ہے، اللہ نے آپ کو کیا مقامات عطا فرمائے۔ اور کتابوں میں بہت کچھ ملتا ہے شان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف ارشادات ملتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میرے لیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا مقام تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جی ہاں، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی یعنی نہیں ہے۔ یعنی علی کا تعلق مجھ سے ایسا ہی ہے جیسے میرے سر کا تعلق میرے جسم سے ہے۔ کنز العمل میں یہ احادیث موجود ہے۔ تو ناظرین محترم بہت سارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے حوالے سے باتیں ہیں جو انشاءاللہ پروگرام میں کریں گے۔ ایک شامل پروگرام میں کلام کریں گے، یقیناً آپ لوگ پسند فرمائیں گے۔ اگر آپ احباب پروگرام میں میسج کرنا چاہتے ہو تو ہمیں کمنٹ میں اپنا میسج اپنا پیغام دیجیے گا، انشاءاللہ ہم ضرور پروگرام میں اسے شامل کریں گے۔ ایک نعت شریف ہے اسے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حسن بھائی کی لائن کو سٹاپ ہو گئی تھی۔ حسن بھائی کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی حضور بالکل، تھوڑا سی ٹیکنیکل ایشو آ گیا تھا۔ جی 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 کوئی بات نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ خیریت کرے۔ کوئی کلام آپ پیش فرمانا چاہیے نعت شریف کے حوالے سے؟ جی ضرور ضرور، سب سے پہلے تو میں نعت شریف پہ چند اشعار پیش کر دوں۔ جی جی بالکل ضرور۔ پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، 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 جھومتا جھومتا میں مدینے
مدینے چلا، اور کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی، کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی، جب یہ مجدہ سنا میں مدینے چلا، جب یہ مجدہ سنا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، اور میرے گندے قدم اور ان کا حرم، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، 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 چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر لکھتا ہے کہ روح مزد ٹھہر تو نکلنا ادھر، روح مزد ٹھہر تو نکلنا ادھر، اتنی جلدی ہے کیا میں مدینے چلا، اتنی جلدی ہے کیا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، اور سبز گنبد پہ جب پڑے گی نظر، سبز گنبد پہ جب پڑے گی نظر، کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا، کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا، 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 جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا۔ ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ خیر، اللہ کرے جی جھومتے جھومتے ہم سب لوگ مدینے جلدی جلدی حاضری دے لیں۔ آمین۔ لاسٹ پروگرام میں بھی مدینہ شریف کا ذکر ہوا تھا کہ بڑی برکتوں، کیا کہیں، برکتیں ہے ہی وہیں سے سب برکتیں الحمدللہ۔ محمد حسن زیب حیدری نقیبی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں، اپنے بڑے پیارے انداز میں صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکات عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ پروگرام میں بات کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ کچھ ہی دیر میں علامہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر لیں گے تو مزید وہ اس بات کو لے کے چلیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت سے دور رہتے ہیں، یعنی کہ دنیا کی کتنی اس معاملے میں تھی کہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا چلوں، اس کے بعد انشاءاللہ منقبت سنیں گے حسن بھائی سے
دنیا سے سخت نفرت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ابن نباج حاضر ہوا اور عرض کی، اے امیر المومنین، اس وقت بیت المال سونے چاندی سے بھرا ہوا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کہا اور کھڑے ہو کر بیت المال تشریف لے گئے اور فرمایا، اے ابن نباج، میرے پاس کوفہ والوں کو لاؤ۔ لوگوں میں اعلان کر دیا گیا۔ پھر آپ نے بیت المال کا سارا مال لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور حالت یہ تھی کہ مال تقسیم کرتے جاتے اور کہتے جاتے، اے سونا، اے چاندی، میرے پاس سے چلا جا۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، حتیٰ کہ کوئی درہم و دینار نہ بچا۔ پھر بیت المال نے پانی کے چھڑکاؤ کا حکم دے دیا اور اس جگہ 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ وطن حضرت شان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہیں؟ جیسا کہ پہلے عرض کر چکا، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں جس میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان۔ ہمارے ساتھ حسن بھائی موجود ہیں، ہم عرض کریں گے کہ منقبت کے چند اشعار آپ پیش فرما لیجیے تاکہ انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھا سکیں۔ جی حسن بھائی۔ کریم رب دے کریم جانی، کریم رب دے کریم جانی، نو سب تو پیارا علی علیے۔ کریم رب دے کریم جانی، کریم رب دے کریم جانی، نو سب تو پیارا علی علیے۔ کریم رب دے کریم جانی، نو سب تو پیارا علی علیے، نو سب تو پیارا علی علیے۔ او بخت والے نے لوک لوکو، او بخت والے نے لوک لوکو، جنہ دا نعرہ علی علیے۔ او بخت والے نے لوک لوکو، جنہ دا نعرہ علی علیے۔ کریم رب دے کریم جانی، نو سب تو پیارا علی علیے۔ اور نہ مینوں دشمن دی کوئی پرواہ، نہ مینوں طوفان دا کوئی خطرہ، نہ مینوں دشمن دی کوئی پرواہ، نہ مینوں طوفان دا کوئی خطرہ۔ جدوں وی مشکل پڑے گا سر تے، جدوں وی مشکل پڑے گا سر تے نام آیا علی علیے۔ جدوں وی مشکل پڑے گا سر تے نام آیا علی علیے۔ کریم رب دے کریم جانی، نو سب تو پیارا علی علیے۔ کریم رب دے کریم جانی، نو سب تو پیارا علی علیے۔ اور جو او دے دردا غلام ہوندا، او سارے جگ دا امام ہوندا۔ جو او دے دردا غلام ہوندا، او سارے جگ دا امام ہوندا، او سارے جگ دا امام ہوندا۔ کہ ولیاں کتباں کلندراں دا، کہ ولیاں کتباں کلندراں دا، ازل تو نعرہ علی علیے۔ کریم رب دے کریم جانی، کریم رب دے کریم جانی، نو سب تو پیارا علی علیے۔
اور زمانے بھر تو امیر میں علی دے دردا فقیر میں سبحان زمانے اللہ بھر تو امیر میں علی دے دردا فقیر میں علی دے دردا فقیر میں حیدریاں میں حیدریاں میں حیدریاں میں حیدریاں میرا نعرہ علی علی میں حیدریاں میں حیدریاں میرا نعرہ علی علی کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی اور بڑا خوبصورت شعر سماعت فرمائیے کہ جے جی کرنا سبحان اللہ چاہنا ہے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور جے کرنا چاہنا ہے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور علی دے چہرے دا کر تصور سیران دا کعبہ مکے اندر سیران دا کعبہ مکے اندر دلان دا کعبہ علی علی سیران دا کعبہ مکے اندر دلان دا کعبہ علی علی کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی او بختا والے نے لوکو جناں دا نعرہ علی علی سبحان اللہ ماشاء اللہ جناب محمد حسن صاحب آپ منقبت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں، آپ کی عمر میں، آپ کے اخلاص میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ناظرین محترم کچھ احباب ہمارے ساتھ ہیں پروگرام میں ہمیں وہ دیکھ سن رہے ہیں اور پسند فرما رہے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی بھی فرما رہے ہیں. آپ سبھی احباب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ فتحوں سے نوازے. سن رہا تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چند ارشادات نظر سے گزرے. اس میں سے ہے تو بہت سارے، ایک آدھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جب کبھی تو اللہ رب العزت پہ اپنی کسی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو دعا سے پہلے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا. بے شک اللہ رب العزت اس شخص پر بہت لطف و کرم فرماتا ہے جو اس سے اپنی حاجتیں طلب کرتا ہے. پھر اگر کوئی شخص اللہ رب العزت سے دو چیزیں مانگتا ہے، وہ چیزیں عطا فرما دیتا ہے جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی، وہ اس سے روک لیتا ہے. بہت سے ارشادات ہیں آپ کے، میں بس وقت کی کمی بھی ہے اور ہمیں تھوڑا سا وقت ملا ہے علامہ صاحب سے. آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ابھی جلوہ فرما ہوں گے، پھر ان سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے، کچھ شہادت کے حوالے سے چند باتیں کریں گے. آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو، آپ کی بات پوچھنا چاہتے ہو، کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے گا، ہم وہ آپ کا سوال شامل کریں گے اور اس کے بعد بر وقت کوشش کریں گے کہ ہم پروگرام کو اختتام کر سکیں. آپ کے چند ابھی جب تک علامہ صاحب سامنے ہمارے اپیئر نہیں ہوں گے اس وقت تک چند ایک معاملات، کچھ باتیں عرض کرتا چلوں.
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک ارشاد ملتا ہے کہ استقامت آدھی کامیابی ہے، جیسا کہ غم آدھا بڑھاپا ہے۔ آپ میں سے بیشتر لوگوں نے یہ بات پہلے بھی سن رکھی ہوگی کہ استقامت آدھی کامیابی ہے۔ استقامت آدھی کامیابی سے مراد کہ اگر آپ کوئی کام شروع کریں، کوئی سلسلہ کار آپ شروع کرتے ہیں، پھر اس میں یکسوئی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اس کو استقامت کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دیتا ہے اور آپ کو اس کی منزل بھی آپ کو دکھا دی جاتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام اگر شروع کریں، آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق کہ استقامت جو ہے وہ آدھی کامیابی ہے، جم جانا، اس پر ڈٹ جانا، اس کو کرنا، یہ نہیں کہ آج تھوڑا سا کام کیا اور پیچھے ہو گئے، بس جی 2-4 دن کے لیے کیا، ہفتے کے لیے، مہینے کے لیے کیا، پھر کوئی نیا کام شروع کر دیا، تو وہ استقامت نہیں ہے۔ تو کامیابی کے لیے استقامت لازمی ہے۔ آپ کو جب کوئی آپ نے کسی چیز کا عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، تو پھر اس پہ ڈٹ جانا، پھر وہ کرنا۔ پھر جب انسان اچھی نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس کام کو جاری رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس میں برکت دیتا ہے۔ ابھی علامہ صاحب کچھ دوری پہ ہے، کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے، تو اس لیے ہم ان کو اپنے ساتھ ابھی شامل نہیں کر پا رہے، چونکہ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو میں گزارش کروں گا ہمارے پیارے دوست، ہمارے ساتھ ہر معاملے میں تعاون فرمانے والے جناب قاسم وقار سیالوی صاحب سے کہ آپ بھی ہمیں اپنی زیارت سے مستفید فرمائیے، اور آج کے پروگرام کے حوالے سے جو ارشادات آپ فرمانا چاہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے، آپ بھی اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازیے، تاکہ میرے اور ہمارے ناظرین کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ خواتین حضرات، اس ساری کوشش کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم عمل والا، علم نافع عطا فرمائے۔ علامہ صاحب کی زیارت ہمیں ہو رہی ہے۔ آپ علامہ صاحب السلام علیکم، آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں آپ کی حضور آواز مزاج سن رہا ہوں، شریف آپ کو بھی میری آواز آ رہی ہے؟ جی اللہ جی کا شکر، بالکل کرسٹل الحمدللہ۔ کلیئر آپ کی آواز، ماشاء اللہ۔ حضور وقت کے دامن میں کچھ بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، بس آپ تشریف لے آئے، آپ کی ذرانوازی، آپ نے ہمیں عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں، آپ کی عمر میں، رزق میں، مال میں، جان میں، اولاد میں بہت ساری برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے، آپ اس سلسلے کو آگے بڑھا دیجئے اور مجھے اور میرے ناظرین کو اپنے جو ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کی شہادت کے حوالے سے کچھ اشارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبتوں سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام کی دولت سے فیض یاب ہونے والے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، اور قدم بقدم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق، محبت اور پیار میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک اپنا نام ہے۔ سب سے بڑھ کر بے یہ شک، کہ جو خصوصیات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ہیں، یقیناً وہ انہی کی خصوصیات ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ میں سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے تو یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس سبحان کا اللہ۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہوں، آقا ہوں، علی بھی اس کے آقا ہے۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ہمہ جہت شخصیت کو ہم جس بھی اعتبار سے دیکھیں، وہ روشنی کا ایک عظیم مینار دکھائی دیتے ہیں۔
علم بے کے شک اعتبار بے سے شک ہو تو علم و حکمت کے اعتبار سے ہو تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بات حکمت کی ہو تو جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اور اللہ سبحان اللہ۔ بات قرآن مجید کے ساتھ وابستگی کی ہو، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کا مرکز و منبع وہ قرآن مجید ہے، اور بے شک قرآن مجید کے ساتھ جو وابستگی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے وہ بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ بے آپ کے شک بارے میں آپ کی سیرت نگاروں نے یہ بات رقم کی ہے کہ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھتے تک آپ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کی تلاوت فرما لیتے۔ اب آج کے دور میں تو اس کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے کہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے کہ ایک پش کے ساتھ آپ دنیا کی ہر چیز راما اپنے صاحب میں سامنے دیکھتے ہیں۔ آپ کی بات تھوڑی سی جی جی کاٹ رہا ہوں، میں معافی چاہوں گا۔ ابھی جی جی کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی تھی جس وجہ سے آپ کی بات کمپلیٹ نہیں ہو سکی تھی۔ آپ نے اپنے اینڈ سے تو کی تھی لیکن نہیں پہنچ سکی۔ آپ نے فرمایا کہ دوسری رکاب میں پاؤں کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، جی جی وہاں سے اگر آپ ارشاد فرما دیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تو دوسری جانب رکاب میں پاؤں رکھتے تک آپ الحمد سے والناس تک قرآن کی تلاوت فرما لیتے، قرآن مجید پڑھ لیتے۔ یقیناً آج کے سبحان اللہ دور میں اس کو سمجھنا مشکل اس لیے بھی نہیں ہے کہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، ایک بٹن پش کرنے کے ساتھ آپ دنیا بھر کی ہر چیز کو اپنے سامنے پاتے ہیں۔ تو وہ کمپیوٹر جو انسانی دماغ کی تخلیق ہے، اگر وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ انسانی دماغ کو اللہ رب العالمین نے کن برکتوں سے اور رحمتوں سے نوازا۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ قرآن مجید کے ساتھ وابستگی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بے مثل اور بے مثال ہے۔ آج جس وقت کہ ہم ان ایام میں، جبکہ رمضان المبارک بھی ہے اور 21 رمضان المبارک حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم شہادت بھی ہے، تو ہمیں اس موقع پر اس عزم کا اظہار کرنا ہوگا کہ جس طرح حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی زندگی کے اندر، اپنی حیات میں عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ نبی الکریم کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے ساتھ وابستگی اختیار فرمائی تھی، آج ہمیں بھی قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ قرآن مجید وہ بے شک عظیم کتاب ہے کہ جو انسان کو علم اور حکمت سکھاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بے حضرت شک علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی آپ زندگی کے وہ فیصلے دیکھیں کہ باقی صحابہ بھی کے سامنے بھی وہ جب فیصلے آتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ بذات خود امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ مختلف فیصلوں پر اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ میں ایک اپنے سامعین اور ناظرین کی نظر کر رہا ہوں
کہ جی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ صبح کیسے کی؟ انہوں نے کہا یا امیر المومنین، میں نے صبح اس حال میں کی کہ میں فتنے سے محبت کرتا تھا اور میں حق کو ناپسند کرتا تھا۔ تیسری بات ہوں، کہ میں وہ بات کہتا تھا جو مخلوق نہیں، اور چوتھی کہ میں نے صبح اس طرح کی کہ میں گواہی دیتا اس کی جو میں نے دیکھا نہیں، اور پانچویں جی بات انہوں نے کہی کہ میں بے وضو صلات پڑھتا ہوں۔ یہ پانچ باتیں جس وقت حضرت حذیفہ بن یمان نے کہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگ گئے، اور آپ نے ارادہ کیا کہ ان کی سرزنش کی جائے۔ ہوں، اور کیونکہ حذیفہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، ان کی ذہانت جی مشہور تھی، بات کی تہ تک پہنچ جانا ان کا مشہور تھا، اور راز کو راز رکھنے کے حوالے سے وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ یہ تین خوبیاں ابن جوزی نے ان کی رقم کی ہیں کہ حذیفہ سبحان اللہ، بن یمان ذہین بھی تھے، اور بات کی تہ تک بھی پہنچ جاتے، اور راز کو راز بھی رکھتے۔ تو آج جس وقت انہوں نے یہ باتیں کہیں تو آپ کے لیے ناقابل فہم ہوئیں، یعنی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے۔ حضرت علی نے حضرت عمر کو دیکھا کہ آپ کسی گہری سوچ میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک بارے میں غور و فکر کر رہا ہوں کہ یہ حذیفہ تو بہت اچھا آدمی ہے، لیکن اس نے چند باتیں کہی ہیں وہ بڑی پریشان کرنے والی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ کیا کہا؟ حضرت عمر نے کہا کہ ہوں، حذیفہ نے یہ کہا کہ میں صبح اس حال میں کرتا ہوں کہ فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہوں، کہی کہ میں صبح اس حال میں کرتا ہوں کہ میں حق کو ناپسند کرتا ہوں۔ تیسری بات یہ کہی کہ میں صبح اس حال میں کرتا ہوں کہ وہ بات کہتا ہوں جو مخلوق نہیں ہے، جی اور چوتھی یہ کہ اس کی گواہی دیتا ہوں جس کو دیکھا نہیں، اور پانچویں یہ بات کہ بے وضو صلات پڑھتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ یا امیر المومنین، یہ اتنی مشکل باتیں تو نہیں کہیں، دراصل حذیفہ نے سچ ہی تو کہا ہے۔ حضرت عمر ہوں، کہتے ہیں میری پہلے ہی حیرت کی انتہا نہ تھی۔ حضرت علی نے بھی جس وقت تائید کر دی تو پھر تھوڑا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ باعث تو تشویش حضرت ہو علی گئی بات باعث تشویش ہو گئی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے صبح اس طرح کی ہے کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ تو امیر المومنین، قرآن نے کہا نہیں ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور سبحان تمہاری اللہ، اولاد فتنہ ہے؟ تو انہوں نے تو یہی کہا کہ میں اولاد سے محبت کرتا ہوں، تو ہر شخص اولاد سے محبت کرتا ہے۔ پھر انہوں نے جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ میں حق کو ناپسند کرتا ہوں، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ موت برحق ہے، اور کوئی بھی شخص موت کو پسند نہیں کرتا۔ اگر حذیفہ نے کہہ دیا کہ میں حق کو پسند نہیں کرتا، یعنی موت کو پسند نہیں کرتا، تو کیا ہوا؟ جہاں تک تیسری بات کا تعلق ہے کہ میں وہ بات کہتا ہوں جو مخلوق نہیں ہے، تو حذیفہ اپنی بات کرتا تو وہ مخلوق ہے، لیکن اللہ کی کتاب قرآن ایک ایسا کلام ہے جو مخلوق نہیں ہے، وہ خالق کا کلام ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو انہوں نے کہا میں صبح اس حال میں کرتا ہوں کہ میں اٹھ کے قرآن پڑھتا ہوں۔ مخلوق
نہیں تو مخلوق جو نہیں ہے وہ قرآن ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اور چوتھی بات انہوں نے کہی کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں جسے دیکھا نہیں، تو یقیناً ہم اسی کی گواہی دیتے ہیں۔ ان کی مراد یہ تھی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کو دیکھے بغیر ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور جہاں تک پانچویں بات ہے تو انہوں نے کہا کہ میں بے وضو، صلات کا مراد درود ہے، تو یہاں درود شریف ویسے تو وضو کر کے پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بغیر وضو بھی پڑھے تو پڑھ سکتا ہے۔ تو انہوں نے دراصل اپنی اس کیفیت کو بیان کیا کہ جب میرا وضو نہیں بھی ہوتا تب بھی میں درود پڑھ لیتا ہوں، جب بھی میں صلات جان کائنات صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو اس موقع پر بھی حضرت عمر نے کہا کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر سبحان ہلاک ہو جاتا۔ تو حضرت علی المرتضی اللہ، کرم اللہ وجہ کریم کے یہ خوبصورت فیصلے، یقیناً ان فیصلوں کا مرکز و منبع وہ رشد و ہدایت والی کتاب قرآن حکیم ہے۔ اب مجھے اندازہ نہیں کہ آپ کا وقت کتنا اجازت دیتا ہے، وگرنہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم کے اور بھی کئی خوبصورت فیصلے جو بڑے علامہ حسین صاحب جو جی وہ سامنے ہمارے لائے جو جا سکتے ہیں۔ پیغام ملا ہے جی وہ 11:15 تک کا ملا ہے، تو اب چونکہ وقت کی دامن میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، ایک سوال اس کا جواب چاہوں گا۔ ابھی ہمارے ناظرین کی طرف سے ایک سوال پرسنل موصول ہوا ہے، اگر آپ اس کا جواب دینا پسند فرمائیں تو ہمارے علم میں اضافہ ضرور ہوگا۔ ابھی چونکہ آپ فرما رہے ہیں حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، باقی اصحاب رسول ان کے نام کے ساتھ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں، یہ آپ کے نام کے ساتھ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں یہ بھی لگاتے ہیں؟ وجہ الکریم اس کا ایک تو مطلب، اور اس کو لگانے کی، اس کو مخاطب کرنے کی خاص کوئی وجہ اگر آپ ارشاد دیکھیں، فرما دیجیے۔ میں آج کل بہت سارے لوگ اس بحث میں الجھ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگائیں، ان کے ساتھ علیہ السلام نہ لگائیں۔ علیہ السلام میرے حساب میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور مقدس ہستیوں کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگائیں تو بھی سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہوا۔ راضی اور اگر علیہ السلام لگائیں تو بھی لگا سکتے ہیں کہ ان پر سلامتی ہو۔ اللہ کا سلام، کرم اللہ جی وجہ بالکل، الکریم لگائیں تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بزرگی سے نوازا ہے، اور اللہ رب العالمین کی بزرگی ان کے شامل حال ہے۔ کرم اللہ وجہ الکریم، تو اللہ رب العالمین نے ان کو عزتوں سے نوازا ہے۔ ظاہر ہے یہ عزت میرے آقا ہی نے دی ہے کہ جس وقت ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ہاتھ میں کہا کہ جس کا میں محمد جس صلی کا اللہ میں علیہ مول، وسلم آقا، اس کے علی بھی آقا۔ اور پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، النظر الی سبحان وجہ اللہ، علی عبادہ۔ ایک اور حدیث ہے سبحان کہ اللہ، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو اگر ان کے نام کے ساتھ تخصیص کر کے یہ کہہ دیا جائے کرم اللہ وجہ الکریم، تو اس میں کوئی وجہ حرج نہیں ہے الکریم، کہ اللہ رب العالمین جو کرم والا ہے، برکت والا ہے، اس نے ان کو عزتوں سے، بزرگی سے اور رحمتوں سے نوازا ہے۔ حضرت کسی اور صحابی کے نام کے ساتھ یہ لگایا جا سکتا لگا لے، میں تو نہیں روکوں گا، جو بھی ہے؟ لگانا چاہے سبحان اللہ، تو میں تو نہیں روکوں گا۔ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ سب ہم حضرت علی کے ساتھ اس لیے لگا رہے ہیں کہ یہ ان کی خصوصیات بہت ہیں۔ حضرت، میں سبحان بڑی اللہ۔ دلچسپ آخر میں جاتے جاتے ایک بات بتاؤں۔ ایک مرتبہ ایک نہیں ابھی اسکالر آئے، ہمارے نام نہیں مجھے لے، پروڈیوسر صاحب کی طرف سے پیغام ملا تھی 11:30 تک کا ٹائم ہے، 15 منٹ اچھا اور چلیں آپ ٹھیک، کی گفتگو نے ایکسٹینڈ کروا دیا۔ چلیں جی۔ میں جی بسم اللہ، ہم بڑھتے ہیں حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے ذکر کی طرف۔ تو میں ایک بات جی بتاؤں کہ ایک مرتبہ ایک دوسرے ملک سے
میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا، تو وہاں کے جی ٹھیک ایک ہے، اسکالر آئے، تو ان کا نام بھی نہیں لیتا میں، جی بالکل ٹھیک ہے، بڑے مشہور اور معروف اسکالر ہیں، ہم نے ان کو بلایا، تو بیٹھے ہوئے ایسے ہی گفتگو دار ہو رہی تھی، تو وہ ایک بات کہنے لگے، لیکن آج تک وہ جملہ ان کا مجھے نہیں بھولتا، میں کہتا ہوں یار یہ کتنی ستم ظریفی ہے۔ وہ کہنے لگے جی اس میں تو شک نہیں، آپ بات سنیں ذرا، جی کہ جی، آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ محمد ثاقب اسلام، اچھا ثاقب صاحب، وہ مجھے کہنے لگے کہ اس میں تو شک نہیں کہ سب سے زیادہ احادیث حضرت مولا علی کی شان میں بیان ہوئی ہیں، رسول کریم علیہ جی الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ احادیث جو ہے، جس صحابی کی شان میں سب سے زیادہ فضائل ہیں، آپ احادیث کی کتاب اٹھائیں، یہ وہ خود بیان کر رہے ہیں، میں نے نہیں کہا۔ جی جی جی، لیکن اگلا جملہ جو ہے نا وہ دردناک تھا، وہ کہنے لگے لیکن ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں نہیں وہ بیان کرنا۔ تو میں نے کہا یار کتنے دکھ کی بات ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کے فضائل زیادہ بیان کریں، اور ہم یہ کہیں کہ جی ہمیں ان کے فضائل بیان کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے، یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ ہوں، جی علاوہ سے کوئی وجہ بھی تو انہوں نے بیان کی ہوگی یا آپ نے پوچھی ہوگی، ہاں جی، کوئی وجہ یہ کوئی انہوں نے اگر بیان کی آپ، جی آپ کیا فرما رہے تھے ثاقب صاحب؟ اس بات کی کوئی وجہ انہوں نے بیان کی ہو یا آپ نے پوچھی ہو؟ اصل میں لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ شاید لوگ ہمیں کسی دوسرے فرقے کے ساتھ منسوب نہ کر لیں، تو اچھا میرے خیال سے ہمیں اس ڈر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، جس کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل بیان کیے، ہمیں کھل کر کے ان کے فضائل بیان کرنے چاہیے۔ دیکھیں نا، یہ فضیلت صرف مولا علی کی ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لحم کا لحمی جسم کا جسمی، اے علی تیرا جسم میرا جسم، تیرا گوشت میرا سبحان اللہ، گوشت، دموں کا دمی جی تیرا خون میرا خون۔ تو یہ فضیلت کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ ہجرت کی شب جب رسول جی جی، رحمت سبحان صلی اللہ، اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے باہر دونوں طرف دشمن کھڑے تھے، رسول اللہ علیہ جی السلام نے کس کو اپنے بستر پر لٹایا؟ یقیناً وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہی تھے، کہ جنہیں آپ نے فرمایا کہ صبح لوگوں کی امانتیں لوٹا کے مدینہ چلے آنا۔ تو رسول بے اللہ علیہ شک، الصلوۃ والسلام نے تو ہجرت کی شب جہاں جہاں خطرات ہوئے، وہاں وہاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کو ڈیوٹی سونپی۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ میں سب سے بڑے جی قاری رمضان کے حوالے سے وہ ابی ابن کعب ہیں، اور فیصلوں کے اعتبار سے قاضی وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ تو سبحان اللہ، سبحان میں نے اللہ، کہا کہ بڑے بے مثل اور بے مثال قسم کے فیصلے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے۔ ایک موقع پر ظاہر ہے ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، جہاں محبت والے ہوتے ہیں وہاں محبت والوں کی صفوں میں چھپے ہوئے خاص محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ تو ایک موقع پر کچھ لوگوں نے منصوبہ بندی کی کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بہت نماز کے پابند ہیں، تو مغرب کا وقت تھوڑا ہوتا ہے تو ہم عین مغرب کے وقت ان سے ایک سوال پوچھیں گے، جس کا جس کا جواب مختصر نہیں ہوگا، لمبا جواب ہوگا، تو وہ بالکل، ان کی نماز کا اس کا وقت نکل جواب جائے گا، دینا شروع کر دیں گے تو مغرب کا وقت نکل جائے گا۔ یہاں میں مغرب نماز کا قضا ذکر ہو کیا جائے تو گی، میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو مغرب کا جائز وقت ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے کہ جتنے میں ہم 3 فرض ادا کرتے ہیں، باقی جائز وقت ہوتا ہے، جو افضل ترین وقت ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنے میں مختصر قرات کے ساتھ 3 فرض ادا کیے جائیں۔ باقی جو جائز وقت ہے پلس مکروہ، تو وہ اس میں ہم سنتے بھی پڑھتے ہیں، وہ تقریباً عشاء کا ٹائم داخل ہونے سے پہلے تک رہتا ہے، یعنی اگر
وہ پہلے وقت میں کوئی نہ بھی پڑھ سکے تو عشاء کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے مغرب کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. بہت سارے لوگ 10-15 منٹ گزر جائیں تو شاید وہ سمجھتے ہیں نماز قضا ہو گئی. قضا نہیں ہوتی، پھر بھی پڑھی جا سکتی ہے. وہ جائز پلس مکروہ وقت ہوتا ہے، لیکن جائز جی نماز اس میں پڑھی جا سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ایسا سوال کرتے ہیں. تو جس وقت انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم مغرب کی نماز جماعت کے لیے بڑھ رہے تھے تو یہ سوال کیا کہ ارشاد فرمائیں کہ کون سی ایسی جنس ہے، کون سی ایسی جنس ہے کہ جو انڈے دیتی ہے اور کون سی ایسی جنس ہے جو بچے دیتی ہے. بچے جی. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فی البدی ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا. اور آج بھی ان کے خیال میں یہ پروفیسر ہوگا نا، گبن، گنوانا شروع کر دیں گے 1 by 1. ہاں جی، گنوانا شروع کر دیں گے کہ یہ وہ لمبی لسٹ ہوتی چلی جائے گی. بلکہ آج بھی کتنے پروفیسرز حضرات نے، میں نے ان کی بھی ریسرچ پڑھی کہ انہوں نے اس بات کی بڑی تہ تک جانے کی کوشش کی. انہوں نے سمندر چھان مارے اور صحراؤں میں، جنگلوں میں، کہ کوئی جانور ایسا مل جائے جو اس اصول سے ہٹ کر ہو. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کون سا اصول فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جن کے کان اندر کی طرف ہوتے ہیں تو وہ انڈے دیتے ہیں، اور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں. وہ بچے بس ایک ہی جملہ آپ نے فی البدی کہہ کر. تو میں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں نے اس پر ریسرچ کی. انہوں نے سمندروں میں آبی مخلوقات کو دیکھا، انہوں نے صحراؤں میں، انہوں نے جنگلوں کے اندر جا کے دیکھا، لیکن ان کو کوئی مخلوق ایسی دکھائی نہیں دی کہ جو اس اصول سے ہٹ کر کے ہو. میں نے عرض کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بے مثل اور بے مثال قسم کے فیصلے ہیں. اور یوں ہی تو نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے. میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. بلکہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے فیصلوں کے حوالے سے بات چل رہی ہے تو جی جی میں مزید عرض کرتا ہوں آپ کے اس وقت کے اضافہ ہونے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ بے شک. ایک مرتبہ دو خواتین اس بات میں جھگڑ رہی تھیں کہ ایک کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور ایک کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی. تو کہیں دائی سے مکس معاملہ ہو گیا. تو ان کا جی جھگڑا یہ تھا کہ یہ لڑکا میرا ہے، دوسرے کا دعویٰ یہ تھا کہ لڑکی میری ہے. بات بڑھتے بڑھتے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچی. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے غلام قمبر سے کہا کہ ان دونوں عورتوں سے کہو کہ ایک شیشی میں یا ایک ہی برتن میں جو ایک جیسا ہو، دونوں برابر میں اپنا اپنا دودھ نکال کے پیش کریں. تو ان دونوں عورتوں نے دودھ پیش کیا شیشی کے اندر. تو آپ نے فرمایا ان کا وزن کیا جائے، یعنی دودھ اگر شیشی ایک آدھی ہے تو دوسری بھی آدھی. بظاہر دیکھنے میں وہ دودھ برابر میں تھا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ ان کا ویٹ کیا جائے. تو جس وقت ویٹ کیا گیا تو ایک کا دودھ کا وزن زیادہ تھا. تو آپ نے کہا کہ یہ جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہے اس کا بچہ ہوگا، لڑکا ہوگا، اور جس کے دودھ کا وزن کم ہے اس کی بیٹی ہوگی. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا امیر المومنین، آپ نے فیصلہ تو بہت خوبصورتی کے ساتھ فرما دیا، لیکن آپ تو کہتے ہیں میں قرآن کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، یہ قرآن کی کس آیت کے مطابق فیصلہ کیا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے خود فرمایا کہ میں نے قرآن کی یہ آیت وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ جو مرد کا حصہ ہے وہ ڈبل ہے لڑکی کی نسبت، ڈبل ہے. میں نے اس
اس کے ذریعے سے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن مجید نے کہا کہ مرد کا حصہ ڈبل ہے، تو میں نے کہا جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہوگا تو یقیناً اس کے ہاں لڑکے کا تولد ہوگا، لڑکے کی ولادت ہوگی۔ سبحان اللہ، حضرت سبحان علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم بڑی خوبصورتی کے ساتھ فیصلے فرماتے، بلکہ بے شک ایک موقع پر ایک اور اسی قسم کا ایک جھگڑا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں آیا۔ وہ جھگڑا یہ تھا کہ دو عورتوں کے مابین جھگڑا تھا، لیکن اس میں بچہ ایک تھا۔ جی، ہر عورت کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ بچہ میرا ہے، میرا ہے۔ تو ان دونوں کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں تھا، تو یعنی دونوں کی سیم پوزیشن تھی۔ گواہ اصول فیصلے کے یہ ہوتے ہیں کہ پہلے گواہ لائے جائیں، اگر گواہ نہیں ہے تو قسم کی جائے، اور اگر دونوں کے پاس گواہ بھی نہ ہوں اور دونوں قسم کریں تو ظاہر معاملہ برابر کا ہو جاتا ہے۔ تو اب دونوں کا معاملہ برابر کا ہو گیا، تو جس وقت جی، برابر کا ہو گیا تو حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش ہوا۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ یہ کون سا مشکل معاملہ ہے، اس بچے کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ایک حصہ ایک کو دے دیتے ہیں، دوسرا حصہ دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ وہ جو اصلی ماں تھی وہ فوراً تڑپ گئی اور کہنے لگی کہ یا امیر المومنین، یہ بچہ اس کو دے دیں لیکن اس بچے کو دو لخت نہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بچہ اس ماں کا ہے۔ تو اس طرح حضرت علی سبحان المرتضی اللہ، کرم اللہ وجہ الکریم کے جو فیصلے ہیں وہ بڑے بے مثل اور بے مثال قسم کے فیصلے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ اللہ رب حضرت، العالمین آپ نے بہت میں خوبصورت گفتگو فرمائی۔ ایک سوال ہے، ابھی ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے بالکل بھی۔ ایک جی 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 سوال جی ہے ہمارے جی ناظرین جی جی ہمارے ناظرین کی طرف سے، کہ دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل کیوں کیا گیا؟ دراصل جس وقت ہم خلافت راشدہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو خلیفہ سوم کو مدینہ طیبہ کی مقدس اور پاکیزہ سرزمین پر شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت علی جی، المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے پیش نظر بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ وہ شہر نور جو حضرت علی کے بھی دل و جان کا سکون تھا، مدینہ طیبہ سبحان اللہ، ہر مسلمان سبحان کے دل و جان کا وہ سکون ہے، مدینہ طیبہ۔ تو آپ نے جس وقت دیکھا کہ چھپے ہوئے اور دو دو تین تین چار چار چہرے رکھنے والے لوگوں نے مدینہ طیبہ کے تقدس کو بھی پائمال کر دیا، اور امیر اللہ، المومنین عثمان ابن عفان ذو النورین کو شہر نور میں ان کا خون بہا دیا۔ حضرت علی المرتضی اللہ، کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ اس وقت کہ جب فتنوں کا دور ہے تو مجھے چاہیے کہ میں شہر نور کی جدائی برداشت کر لوں، لیکن جو دارالحکومت ہے وہ مدینہ طیبہ سے منتقل کر دوں۔ اور دوسری حکمت یہ تھی، بہت سی حکمتیں ہیں، ان میں ایک حکمت یہ تھی کہ شہر نور کا تقدس آپ کے پیش نظر تھا۔ انہوں نے کہا میں جدائی برداشت کر لوں گا لیکن میں اس شہر نور کا تقدس پائمال ہونا برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، جس وقت محاصرہ کیا گیا، اس وقت بھی آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ جاؤ امیر المومنین کی حفاظت کے لیے۔ حضرت امام حسن امام حسین دونوں وہاں حفاظت کے لیے موجود تھے اس گروہ میں۔ تو میں نے کہا کہ دوسرا یہ تھا کہ اسلامی سلطنت بہت پھیل چکی تھی اور یقیناً جس قسم کے فتنے مختلف صوبوں میں پیدا ہو چکے تھے، کنٹرول وہاں سے رہ کر کے مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ حضرت
علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم مرکز کی حکومت کی گرفت مضبوط کرنے کے لیے آپ کوئی درمیانی علاقہ منتخب فرماتے، اس لیے آپ نے کوفہ کو منتخب کر لیا۔ یہ دو حکمتیں میں نے آپ کے سامنے، اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں لیکن ان میں اور سے بھی دو ہوں گی یقیناً، اس میں یہ حکمتوں ہی والی بات ہے۔ ناظرین کرام، آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے، علامہ حسنات احمد مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں جلوہ فرما ہے۔ بہت خوبصورت گفتگو حضرت، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات آپ کے علم و عمل میں عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور کچھ احباب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا پیغامات کی صورت میں۔ نام میں فردر سب کے نہیں لے پاؤں گا، وقت کی قلت ہے، وقت کے دامن میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ آپ سبھی احباب کا بہت شکریہ، اللہ رب العزت آپ سب کو ڈھیروں خوشیاں کامیابیاں عطا فرمائے۔ ماہر سے آخری چند لمحات ہیں، اب یہ بس جدائی کا وقت قریب آ رہا ہے۔ حضرت آخری چند لمحوں میں، چند جملوں میں اگر آپ شہادت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند جملے ارشاد فرما دیجیے تو آج کا ہمارا موضوع ہم اس طرح سے سمیٹ لیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نماز کے اندر آپ پر حملہ ہونا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہونا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز کی حالت میں ان پر حملہ ہونا، پانچوں خلفائے راشدین میں سے 3 خلفائے راشدین، یا نماز اور نماز میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ قرآن سے وابستگی میں وہ شہادت دیتے ہیں۔ آج شہادت علی کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید سے وابستہ ہونا چاہیے، اور میں یوم علی کے موقع پر کہوں گا جس طرح مولا علی نے اور اس گھرانے نے قرآن وابستگی میں زندگی بسر کی ہے کہ مولا علی ایک رکعت سے دوسری رکعت تک قرآن پڑھتے، سیدہ فاطمہ الزہرا چکی کا ایک پارٹ گھمانے میں قرآن پڑھتے، اور مولا علی نے قرآن اور نماز ان میں شہادت اختیار فرمائی، شہادت ہو گئی آپ کی۔ تو آج ہمیں شہادت علی کے موقع پر، شہادت علی کے موقع پر قرآن وابستگی کا عزم تازہ کرنا ہوگا اور نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ باقی آخری جملے میں یہ کہوں گا کہ جس نے شہید کیا وہ اسی نے شہید کیا۔ آج لوگ اس کے بارے میں بھی باتوں میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ رب العالمین ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے اور ان مقدس ہستیوں کو شہید کرنے والوں کو ان کے عمل کے مطابق جزا عطا کرے۔ ناظرین اکرام، آپ نے سماعت فرمایا پروگرام مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے۔ علامہ حسنات احمد مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں جلوہ فرما رہے۔ آپ کا حضرت بہت شکریہ، بہت مہربانی، نوازش، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا، اور آئندہ کے لیے بھی ہم آپ سے امید کرتے ہیں، جزاک اللہ ثاقب ہم آئندہ سلام کے لیے صاحب، بھی امید کرتے ہیں آپ کو بھی کہ آپ ہمیں دوبارہ بھی وقت ضرور عنایت فرمائیں گے اپنی مصروفیت میں سے۔ یقیناً آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، کیونکہ ماہ سیام کے اب کچھ خاص ایام ہے، آج سے اعتکاف بھی شروع ہو گیا ہے، تو آپ کا وقت ماشاءاللہ بہت قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو ڈھیر سارا اجر عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آپ سبھی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا اور اپنی محبتوں سے نوازا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، خاص کر ہمارے پروگرام کے پروڈیوسر جناب قاسم وقار سیالوی صاحب، یہ سارے کا سارا کریڈٹ انہیں جاتا ہے۔ یہ پروگرام انہی کی کاوش سے آپ کی خدمت میں پہنچتا ہے، اسے بیک اینڈ پہ قاسم بھائی ہینڈل کر رہے تھے، فرنٹ اینڈ پہ چند احباب آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو بس آ کے بیٹھ کے ہم اپنی باتیں آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور ان باتوں کو آپ لوگوں تک پہنچنے کا جو صحرا ہے وہ قاسم بھائی کے سر جاتا ہے۔ قاسم بھائی، اللہ آپ کو دین و دنیا کی بہت سی بھلائی اور کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، اب اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد ثاقب کو زندگی میں وفا کی اور اللہ کی توفیق سے
جلدی ممکن ہوا تو آپ کی خدمت میں کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. بندہ چیز کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھے گا اور دعا کیجیے گا اللہ تعالی ہم تمام زمینی آسمانی آفات و بلیات سے، ناگہانی آفات و بلیات سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور یہ جو وبا اس وقت ہمارے درمیان ہے، اللہ ہم سب کو جلد از جلد اس سے نجات عطا فرما دے، اور ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل کے صدقے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، دین و دنیا کی بھلائی اور کامیابی عطا فرمائے. آپ سے ملاقات انشاءاللہ جلد ہوگی. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان محمد ثاقب اسلام کو اجازت دیجیے. اور آپ یہ پروگرام سماعت فرما رہے تھے الفیضان 786 پیج، فیس بک پیج سے آپ لائیو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ.